اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چترکوٹھی ضلع گڈا جھارکھنڈ کے 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے۔ میں نے کل دنیا میں امن و امان کیسے قائم ہو اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امن و امان مضمر ہے عدل و انصاف کے اندر۔ جس بستی میں، جس صوبے میں، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس ملک میں، بستی میں، صوبے میں اتنا ہی زیادہ عدل ہوگا۔ آج میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، پہلے اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے ترجمے پر غور کریں۔ آج بھی کچھ واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خطاب کا موضوع کیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت کا مطلب، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو۔ کس جنت کو؟ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک انسان زمین کے چکر لگاتا رہے، جس طرح زمین ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت بھی ایسی ہی ہے کہ آپ گھومتے رہیں، چکر لگاتے رہیں، لیکن اس کا چھور، اس کی انتہا آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نافرمان اور گناہگار لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، اللہ کی وہ جنت اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وَسَارِعُوا، جلدی کرو۔
مسارعت کا معنی ہی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں جلدی کرنا. جیسے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، جو کال کرے سو آج کرو، جو آج کرے سو اب. یعنی جو کام تمہیں کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لو، اس کو تھوڑی دیر کے بعد کروں گا یہ کہہ کر ٹالو نہیں. اور یہاں اللہ نے اس جلدی کام کو کرنے کے لیے مغفرت کو جوڑا ہے، یعنی رب کی مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ، استغفار اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے جلدی کرو، اور حصول جنت کو پانے کے لیے، یعنی جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کاموں کو جلدی کرو تاکہ تم جنت میں جا سکو، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی و چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہاں اللہ نے نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، نیک کاموں میں، دنیا کمانے میں نہیں. اپنے بزنس کو اور کاروبار میں جلد بازی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ توبہ اور استغفار میں، رب کی مغفرت میں اور حصول جنت میں جلدی کرو. یعنی ابھی کوئی ارادہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ اس خیال کے آنے کے بعد فوراً اس کام کو کر ڈالیے، کیونکہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ارادہ بدل نہ دے، کہیں آپ کا ارادہ چینج نہ کر دے. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین کرنے کی ضرورت پیش آئی، انسانی فطرت ہے. تو اس زمانے میں آج کل گھروں کی طرح شوچالے اپنے گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے، جنگل میں جانا پڑتا تھا شوچالے کے لیے، جنگل میں جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا بدنا، پانی کا لوٹا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے. امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں پہنچ بھی گئے، انہوں نے درختوں کی آڑ بھی تلاش کر لی اور جھاڑیوں میں جہاں ان کو چھپ کر لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھنا تھا، وہ کچھ جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور جیسے ہی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن لیٹرین نہیں کرتے، اڑ جاتے ہیں، لنگی نیچے کرتے ہیں اور فوراً پانی کا بدنا اور لوٹا بھرا ہوا جو تھا اس کو اٹھاتے ہیں اور سیدھے پانی کا بھرا ہوا لوٹا لے کر اپنے گھر آتے ہیں. راستے میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق جنگل سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ گئے. بھرا ہوا لوٹا کون دیکھ رہا ہے کہ پانی تو بھرا ہی ہوا ہے؟ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی انہوں نے لیٹرین نہیں کی ہے. وہ اپنے گھر گئے اور گھر سے کوئی چیز انہوں نے نکالی، پھر اس کو گھر کے باہر کسی دوسرے گاؤں میں لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھر گئے اور وہاں سے پانی کا لوٹا اٹھایا اور پانی کا بدنا اٹھانے کے بعد پھر وہ جنگل میں گئے اور دوبارہ وہ جھاڑیوں میں بیٹھ گئے چھپ کر
اپنے آپ کو چھپا کر، اور اب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، لیٹرین کرتے ہیں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ نکلتے ہیں تو باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہی پہلے والے، وہ یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کو لوز موشن ہو گیا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ آدمی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گیا ہی تھا قضائے حاجت کے لیے اور اب یہ پھر دوبارہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موشن ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو پوچھنے لگے اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے اور اب پھر گئے۔ ہم لوگوں کی بھاشا میں زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ پیٹ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تھوڑا احتیاط رکھو، زیادہ مت کھایا کرو۔ ہنسی و مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے کیا ہوا؟ لوز موشن کیسے ہو گیا؟ زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا لوگوں، نہ تو میرا پیٹ خراب ہوا ہے نہ میں نے زیادہ کھایا ہے۔ کہا اچھا تو ابھی تو گئے تھے لیٹرین کے لیے اور پھر گئے دوبارہ؟ فرمایا پہلی بار جب لیٹرین کرنے کے لیے گیا تھا جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا تھا لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی تھی۔ جیسے ہی بیٹھا اسی وقت مجھے کچھ خیال آیا اور مجھے خیال یہ آیا کہ میرے بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس سونے کے ٹکڑے کو میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دوں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں بیٹھا ہی تھا لیٹرین کے لیے، میں اٹھ گیا، میں نے قضائے حاجت سے فراغت ہی نہیں کی، میں اٹھ گیا، پانی کا لوٹا بدنا اٹھایا اور میں گھر کی طرف چل دیا۔ پانی کے لوٹے کو گھر پہ رکھا، سونا میں نے نکالا اور پھر میں غریبوں کی بستی میں جہاں مجھے معلوم تھا، پتہ چلا تھا کہ فلاں فلاں علاقے میں ضرورت مند زیادہ ہے، محتاج زیادہ ہے، غریبی وہاں زیادہ ہے، میں اس بستی میں گیا۔ میں اس بستی میں جانے کے بعد میں نے غریبوں کو دیکھا اور میں نے اس سونے کی ڈلی کو فروخت کر کے ان کا قیمت میں نے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دی، فقیروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد میں گھر آیا، پھر میں نے پانی کا بدنا اٹھایا، لوٹا اٹھایا اور اب میں قضائے حاجت کے لیے گیا۔ اب میں نے لیٹرین کی، لیٹرین تو اب میں نے کی، پہلے لیٹرین نہیں کی تھی۔ لوگ ہنسنے لگے اور ظاہر بات ہے کہ آج اگر مولانا جرجی صاحب سے یہ بات کہیں تو آپ ہنسیں گے، کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے گا تو آپ ہنسیں گے۔ لوگ ہنسے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، یہ کام تو جب غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں اگر سونا ہی تقسیم کرنا تھا تو یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی کر سکتے تھے۔ آپ پہلے لیٹرین کر لیتے، اس کے بعد گھر جاتے اور تقسیم کر دیتے سونا اور چاندی غریبوں میں جو دینا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے لوگوں، یقیناً میں گھر پہ آنے کے بعد، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، لیٹرین کرنے کے بعد بھی میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ اس لیے قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ جلدی کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے لیٹرین کرنے کے بعد اس سونے اور چاندی کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُثْنِي عَنَانَ عَزْمِي، تو شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ کہیں میرے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے، کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے۔ وہ شیطان میرے دل میں گھس کر وسوسے ڈال کر کہیں یہ نیک کام کرنے کا ارادہ جو ابھی میرے دل میں ہوا ہے اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موڑ دے اور نیک کام کرنے سے میں پیچھے رہ جاؤں۔ ابھی جو خیال آیا ہے وہ ابھی کر لوں تو بہتر ہے، لیٹرین اور قضائے حاجت میں بعد میں کر لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو،
کرو جس قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کے لیے جماعت کی اقامت کہہ دی گئی ہو، تکبیر کہہ دی گئی ہو، لیکن آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو آپ جماعت میں شامل نہ ہوں، پہلے قضائے حاجت کے لیے جائیں، پہلے لیٹرین کر لیں، پیشاب کر لیں، جب آپ لیٹرین و پیشاب و پائخانے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آئیں، جماعت ملتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بعد میں نماز پڑھ لیں، آپ کو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ میرے دل میں ابھی خیال آیا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا، غریبوں میں بانٹنے کا، اور قرآن کی آیت ان کے ذہن میں آئی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، جلدی کرو، تو کیوں نہ پہلے میں یہ جلدی کام کر لوں، قضائے حاجت لیٹرین تو بعد میں بھی مجھے لگے گی اور جب لگے گی تو میں بعد میں بھی کر لوں گا، لیکن ابھی پہلے یہ نیک کام کر لوں، کہیں شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل نہ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ ہمیں بہت سی چیزیں بتلا رہا ہے۔ میری تقریر میں آج یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، یہ چتر کوٹھی میں مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کے لیے چندہ دو، میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے یہ نیک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے، 12 مہینے کرنا ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ نے نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نیک کام کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ نیک کام کو کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ابھی آپ کا ارادہ یہ ہے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ نہ رہے۔ آج آپ نے سوچا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں میں 1000 روپیہ دوں گا اور آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، فوراً دیجیے، نہیں چلو اب تھوڑا، اچھا چلو محلے میں تو رہتا ہوں کل دے دوں گا، پتہ چلا کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ 1000 روپے ڈاکٹر کی فیس و دوا میں چلا گیا، اب یہ پیسہ وہاں چلا گیا، اب یہ نیت جو تم نے کی تھی اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو ممکن ہے کہ اس نیک کام کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹے کو بیماری نہ کرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن کوئی مہتوپورن، کوئی امپورٹنٹ میچ آ رہا ہے اور 2-3 اوور رہ گئے فائنل ہونے میں، ادھر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، یہ 5 وقت کا نمازی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن سوچتا ہے یار 2 ہی تو اوور رہ گئے، 12 بالیں رہ گئی، چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ریزلٹ نکلے گا، بڑا میچ پھنسا ہوا چل رہا، دیکھے کون جیتتا ہے، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، ابھی تو 12 بالیں تو ابھی پھک جائیں گی، ابھی چلو جماعت مل جائے گی، اور وہ نماز کا ارادہ ہوا لیکن میچ دیکھنے کے چکر میں پھر رک گیا کہ نہیں رچو اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، چلو جماعت نکل جائے گی بعد میں پڑھ لیں گے، اور اس نے اس نیک ارادے کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں گیا اور رک گیا۔ یعنی شیطان نے، دیکھو اللہ نے ارادہ پیدا کیا اس کے اندر، دل میں ڈالا، شیطان نے اس کے ارادے کو بدل دیا، اب وہ بیچارہ جب گیا تو میچ تو دیکھ ہی لیا لیکن جب مسجد میں گیا تو جماعت ہو چکی تھی، اب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اب یہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کر آپ نے جو جماعت چھوڑی ہے اس کا گناہ تو آپ کو پڑے گا ہی۔ آپ یہ مت سوچئے کہ نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ہو گئی، ہم نے 1:45 بجے یا 12:30 بجے جماعت تھی ظہر کی، چلیے نہیں پڑھ سکے 1:45 پہ پڑھ لی، آپ نے اب جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ تو آپ کو پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی فرض کی ادائیگی سے آپ بری ذمہ تو ہو جائیں گے، نماز تو آپ نے پڑھ لی لیکن
जमात को जानबूझकर छोड़ा है उसका गुनाह आपके सर पर लादा जाएगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात को सोचना है कि नेक काम करने का हुक्म नहीं दे रहा अल्लाह, बल्कि नेक कामों को जल्दी करने का हुक्म दे रहा है। सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। खुद अल्लाह के रसूल का हाल था। आइए उस वाक़े को भी सामने रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं। हजरत बिलाल ने इकामत कह दी है, तकबीर कह दी गई है, इकामत हो गई है। अल्लाह के नबी मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं, अभी अल्लाहु अकबर कहकर नियत नहीं बांधी। हजरत बिलाल ने इकामत कही, अल्लाह के रसूल आगे खड़े हैं। अचानक मुड़ते हैं और बगैर नमाज पढ़ाए मस्जिद से निकल जाते हैं और सहाबा से कहते हैं रुको मैं अभी आ रहा हूं। अब सहाबा तो समझे हो सकता है कज़ाए हाजत की जरूरत हो, पेशाब लैट्रिन की जरूरत हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्लाह के नबी सीधे घर गए और आपके तकिए के नीचे, पिल्लों के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उस टुकड़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया और फिर आप उस टुकड़े को लेकर अपने हुजरे से बाहर निकलकर गरीबों और मिस्कीनों को तलाश करने लगे और आपने ये फरमा दिया कि इसकी कीमत इतनी इतनी होगी, जितने में बिक जाए ये बराबर बराबर उसकी कीमत इतने इतने, लोग जो गरीब हैं वो लोग इसकी कीमत को आपस में बांट लें। आपने उस सोने की डली को जब गरीबों में तकसीम कर दिया, उसके बाद आप आते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और उसी तकबीर पर जो हजरत बिलाल ने पहले कह दी थी, आपने दोबारा इकामत नहीं कहलवाई, उसी इकामत पर, पुरानी इकामत पर आप खड़े हो गए और अल्लाहु अकबर कहकर आपने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज पढ़ाकर फारिग हुए तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आज आपने वो काम किया जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा क्या काम आ गया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर कहने वाला था कि मेरे जहन में चीज आई कि मेरे तकिए के नीचे सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, वो टुकड़ा मेरा नहीं है, उस पर गरीबों का हक है। अगर नमाज के दौरान ही मेरा इंतकाल हो गया और सोने का वो टुकड़ा गरीबों तक नहीं पहुंचा, मिस्कीनों तक नहीं पहुंचा, तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा, अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं पलटा, फौरन मैंने वो टुकड़ा उठाया और मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया। लोगों, जब मैं मुतमईन हो गया, जब मैं सेटिस्फाई हो गया, जब मुझे चारों तरफ से संतुष्टि मिल गई कि गरीबों को उनका हक पहुंच गया होगा, तब मैं आया और आने के बाद अब मैंने नमाज पढ़ाई। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो कि नमाज पढ़ना भी तो जरूरी था। अगर सदका करना जरूरी था, सदके के लिए नमाज जैसा अहम फेल आपने क्यों छोड़ दिया? तो लोगों सुनो, ये नमाज अल्लाह का हक है और सदका और खैरात जिनको देना तब वो बंदों का हक, गरीबों का हक था। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने किसी बंदे का हक मारा है तो अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा उसको माफ न कर दे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं नमाज पढ़े बगैर मर गया, इंतकाल हो गया मेरा, तो कयामत के दिन अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अगर बंदों का हक मारा गया और अगर मैं इसको अपने घर में रख कर रह गया तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कैसे माफ करेगा और मुझे अपने रब के सामने क्या जवाब देना है। इसलिए मैंने सबसे पहले गरीबों का हक अदा कर दिया, उसके बाद आया और मैंने नमाज पढ़ाई है। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, ओ लोगों अपने रब की तरफ मगफिरत में, तौबा करने में, इस्तिगफार करने में, मगफिरत को तलब करने में, अपने गुनाहों की माफी मांगने में और जन्नत वाले काम करने में जल्दी करो। जैसे ही तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ जाए, फौरन उस ख्याल को पूरा आते ही उस काम को करने में जल्दी कर लिया करो। मेरे भाइयों, ये तरीका बताया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अपने फेल से ये साबित करके दिखाया। ये है कुरान की आयत, छोड़ दीजिए
مولوی تقریر کرتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ارے یہ تو ہے ہی، لیکن ان کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ ایک ہوتا عمل کرنا اور ایک ہوتا اس عمل کو کرنے میں جلدی کرنا۔ اللہ نے ہی کہا کہ جلدی کرو، بلکہ کہا فاستبقوا الخیرات، خیر مانی نیک، اچھا نیک کام، خیرات اچھے اور نیک کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پوچھو علماء سے فاستبقوا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم کس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تیرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنی دولت، کل تو یہ تھا تو آج دیکھ تجھے پچھاڑ کر میں اس میں بن گیا۔ تیرے پاس کل ایک گاڑی تھی، میرے پاس سائیکل تھی، آج میرے پاس 10 گاڑیاں ہو گئی۔ تیرے پاس یہ بزنس تھا، آج میرے پاس اس سے ڈبل بزنس ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بزنس میں آگے بڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کاروبار میں آگے بڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اپنا کاروبار کو اس سے آگے بڑھاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، تم نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھو لیکن نیک کام کرنے میں۔ یہ آدمی رات میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اچھا کتنا نیک آدمی ہے، اوفو یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے تو عشاء کی نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی، کیوں نہ میں اس سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کروں۔ بڑھو آگے، کون منع کر رہا ہے آپ سے؟ یہ آدمی صرف تہجد پڑھ کے سوتا ہے، تو تہجد کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب سے مانگ، کتنا مانگتا ہے؟ کون روکتا ہے آپ؟ یہ آدمی غریبوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن آپ ریا نمود اور شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اچھا اس نے غریب 100 روپے کی مدد کی، چلو اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ نے مجھے اور زیادہ مال دیا ہے، ہم 10,000 خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ کریے آگے، کون منع کر رہا ہے آپ کو اس بات سے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے یہی تو کہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں آگے بڑھو۔ حضرت ابو سعید خدری تھے غالباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، حضرت ابو سعید خدری اٹھے اور سیدھے چل دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تمام صحابہ کو فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کی طرف دیکھ لی، جنتی آدمی جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں کہا، لیکن ابو سعید خدری سے نہیں کہا، بلکہ ابو سعید خدری نے دیکھا اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا۔ اب سنتیں ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت، نوافل ہمیں مسجد میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری تھا، میں نے پڑھ لیا، نبی کے ساتھ پڑھ لی، اب جو کچھ بھی ہمیں نوافل اور سنت پڑھنا ہے وہ ہم اپنے گھر پہ پڑھ لیں گے۔ جیسے وہ مسجد سے اٹھے اور جانے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہیں دیکھا ہے، جو جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ سارے صحابہ دیکھنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کو جنتی کہا، یہ بھی اتنی نمازیں پڑھتے ہیں جتنی میں پڑھتا ہوں، ان کو جنتی کہا، تو کیا وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن ابو سعید خدری پھر نماز پڑھنے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، وہ پھر اڑتے ہیں اور پھر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی آج پھر کہتے ہیں، آج اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، لوگوں مسجد سے باہر یہ آدمی جو جا رہا ہے یہ جنتی آدمی ہے، جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی ہے۔ جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، وہ اس کو دیکھ لے۔ عبداللہ ابن عمر پھر سوچنے لگے، دیکھیں کیا کام ہے،
जितना काम वो बाहर करते थे, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं अल्लाह की कसम मैं भी उतना ही काम करता था, उनसे कम मैं नहीं करता था, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको कह रहे हैं जन्नती और किसी को नहीं कह रहे हैं। आखिर बात क्या है, उनका अमल क्या है? देखिए अमल का पीछा करने लगे, ये करते क्या हैं, करते क्या हैं। तीसरे दिन हजरत अबू सईद खुदरी फिर नमाज पढ़ने आए। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो हजरत अबू सईद खुदरी फिर चल दिए। जब चलने लगे तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए फिर कहा कि जिस आदमी को जन्नती इंसान देखना हो और जिसने जन्नती इंसान को देखकर खुश होना है, वो हजरत अबू सईद खुदरी को देख ले, वो इनको देख ले। फलयंजुर इला हाज़ा, वो देख ले ये जन्नती आदमी है, ये जन्नती इंसान है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अब बेचारे बेचैन हो गए, सोचने लगे कि बाहर तो कोई अमल उनका दिखा नहीं हमें, ऐसा जो मेरे अमल से ज्यादा हो सकता है कि घर में कुछ अमल करते हो सकता है कि घर में कुछ ज्यादा अमल करते हो, तो हम पता लगाएं कि घर में ये करते क्या हैं। हो सकता है कि जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल इनको जन्नती कह रहे हो और अल्लाह के नबी को बता दिया गया हो बजरिए वही जिब्राइल के जरिए कि ये घर में ये काम करते इसलिए जन्नती, तो वो घर में पता लगाने के लिए चले गए और मेहमान बनकर गए। चौथे दिन अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा अबू सईद खुदरी से, मुझे कुछ काम है आपकी बस्ती में, मैं आया हूं और मुझे 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मेहमान हैं हमारे। उन्होंने घर का कमरा खोल दिया, उनको घर में जगह दे दी, खाना पानी सब इंतजाम कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर बाहर का हाल तो देख ही चुके थे, लेकिन उनके रात का हाल देखने के लिए रात भर जागते रहे। 3 दिन तक मुसलसल उन्होंने रात में जाग कर देखना चाहा कि आखिर ये अबू सईद खुदरी करते क्या हैं, क्या करते हैं। 3 दिन रहने के बाद वो समझ गए तहज्जुद ही पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं अबू सईद खुदरी। तो तहज्जुद तो मैं भी पढ़ता हूं, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है, इनका घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं है जो मुझसे ज्यादा हो। जितना ये करते हैं घर में उतना मैं भी करता हूं। अबू सईद खुदरी ने चौथे दिन इनसे पूछा, आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, क्या अभी तक तुम्हारा काम हुआ नहीं है? क्या मैं तुम्हारे काम में कुछ मदद करूं? तुम्हें आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम घर से निकलते ही नहीं हो। तुमने तो ये कहा था कि मैं कुछ काम से आया हूं, अगर कोई मुश्किल काम है तो मुझे भी बताओ, मैं आपके उस काम में आपका हाथ बटाऊं। वैसे आपका घर है, आपको जितने दिन रुकना है रुकिए। अब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये बात कही तो अबू सईद खुदरी ने जब ये बात कही तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, नहीं, मैं किसी काम के लिए नहीं आया था, न मुझे कोई काम है, मुझे मेहमान बनना था आपका जो मैं बन गया। बस मुझे ये देखना था आपका अमल कौन सा ऐसा है जो मैं नहीं करता। का मतलब मैं समझा नहीं। कहा अबू सईद, पहले दिन तुम मस्जिद से निकले तो अल्लाह के नबी ने कहा जिसको जन्नती आदमी देखना हो देख ले, ये है। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने कहा कि जो जन्नती आदमी को देखकर खुश होना चाहे वो देख ले, जन्नती जा रहा है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने जन्नती न देखा हो वो देख ले, ये जन्नती जा रहा है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा अमल है, मैंने बाहर के अमल देखे, लेकिन आप जो करते हैं वो मैं भी करता हूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद घर में आपका कोई अमल ज्यादा हो। फरमाया जब मैं 3 दिन घर में रहा तो मैंने 3 दिन 3 रात तक बराबर आप पे नजर डाली, आपने घर में भी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो हमारे अमल से ज्यादा हो, जो हमारे अमल से ज्यादा हो।
پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ ہی کو جنتی کیوں کہہ رہے ہیں، آپ ہی کو بار بار جنتی کیوں کہا ہے؟ جو عمل آپ کرتے ہیں وہ میں بھی کرتا ہوں، پھر آپ نے کسی اور کو جنتی نہ کہہ کر آپ ہی کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، یہ تو اللہ کے رسول ہی جانے، مجھے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں، لیکن ہاں آئے عبداللہ ابن عمر، ایک عمل ایسا ہے جو میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے اور دوسرے صحابہ بھی نہیں کرتے، وہ عمل میری زندگی میں ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا آئے عبداللہ وہ عمل یہ ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد سلام، نبی اکرم کے سلام پھیرنے کے بعد میں فوراً اٹھ کر چلا آتا ہوں، میں سنتیں گھر میں پڑھتا ہوں، نوافل کا اہتمام میں گھر میں کرتا ہوں، میں آج تک بلا کسی عذر کے اور بلا کسی کام کے میں آج تک سڑکوں پر نہیں گھومتا ہوں، میں لوگوں کے بیچ میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں ان کے ساتھ ہنسی و مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اے عبداللہ میرے کانوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی، میرے کانوں نے آج تک کسی بھائی کی غیبت نہیں سنی، اور میری زبان نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میری زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کی گئی ہے، اور میرے کانوں نے بھی آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی ہے۔ اگر کہیں دو چار لوگ بیٹھ کر کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوتے، میں السلام علیکم کہہ کر گزر جاتا، جہاں دو چار لوگ بیٹھے ہوتے کسی کی باتیں کر رہے ہوتے، میں ادھر بھی نہیں بیٹھتا، میں کسی کی غیبت کرتا بھی نہیں اور کسی کی سنتا بھی نہیں، نماز پڑھی اور سیدھے اپنے گھر پہ آ گیا۔ میرے کان اپنے بھائیوں کی غیبت سے سننے سے پاک ہیں، میری زبان اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر چیخ پڑے، ہاں اے ابو سعید تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، شاید یہی وہ عمل ہے، شاید یہی وہ نیکی ہے جس نیکی نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ ہم لوگ تو صحابہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ تو نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ہاں یہی وہ عمل ہے شاید جس کی وجہ سے تم جنتی قرار دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ ابو سعید خدری نے بالکل صحیح فرمایا ہے، ان کی یہی ایک نیکی ایسی ہے جس نیکی نے ان کو جنتی بنا دیا ہے، اس نیکی نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ اس کو جنتی کیوں کہا گیا، یہ کون سا عمل ہے جو کرتا جو میں نہیں کرتا، بلکہ صحابہ کرام اس عمل کا پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں مہمان بن کے بھی چلے جایا کرتے تھے کہ کوئی نیک کام ایسا مل جائے جو یہ کرتا ہو اور میں نہ کرتا ہوں تو میں بھی اس کام کو کرنے والا بن جاؤں، میں بھی اس کام کو کرنے والا بن جاؤں۔ میرے بھائیوں، فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ دو آیتیں ہیں، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، ایک تو جلدی کرو اور دوسرا نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اور دوسرا نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی دوسرا اگر یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ نیک کام کریں میرے بھائیوں، اور بلا ریا اور نمود کے ہونا چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا کسی نے مسجد کو اگر 1000 روپے چندہ دیا ہے تو آپ اس کو دکھانے اور جلانے کے لیے 2000 مت دیجئے، بلکہ آپ چپکے سے مسجد کی مدد 2000 سے کر دیجئے، مدرسے کی مدد 2000 سے کر دیجئے، 10,000 سے کر دیجئے، اور یاد رکھیے کہ پہلے انسان کا دل نہیں دھونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے غریبی کے عالم میں 1000 دیا ہو اور آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا بزنس اچھا چل رہا ہے، آپ اس بزنس کی بنیاد پر 5000 دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں آگے، نیک کام کرنے میں آگے، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔
आगे बढ़ने की कोशिश करो, दौलत कमाने में नहीं, पैसा कमाने में नहीं। जैसे इम्तिहान में कोई बच्चा अगर मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि मैं पूरे स्कूल को टॉप करूं, तो ये जलन नहीं है तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। आप भी मेहनत करिए, ये भी मेहनत कर रहा है। मेरे भाइयों, वहां भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है कि मैं अच्छे नंबर लाने में हम तुमसे आगे बढ़ जाएं। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मेरे भाइयों, बस जिस तरीके से इम्तिहान में आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो और मेहनत करते हो, उसी तरीके से आप हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए भी आप मेहनत करो। और इस मेहनत के लिए आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, सहाबे किराम हुसूल जन्नत के लिए कौन कौन सी कोशिशें किया करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए क्या अमल किया करते थे। गज़वे तबूक सुना है ना आपने, बहुत जबरदस्त गज़वा हुआ था ये। और इस गज़वे को बताने से पहले, इस जंग को बताने से पहले थोड़ा सा इसका बायोडाटा मैं आपके सामने रखता हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी पूरा वाक़या समझ में आएगा। आप जब जर्जी साहब से तारीख लेते हैं, मैं बोल देता हूं कि हाँ फला तारीख, आज नहीं मौलाना साहब, उस वक्त हमारा खेत खाली नहीं होगा, उस वक्त हमारी ज़मीन खाली नहीं होगी, आप 1.5 महीना बढ़ा दीजिए या 1 महीना पहले कर दीजिए। कितनी चीज़ें आपको सोचना पड़ती हैं। एक किसान कितनी मेहनत से अनाज बोता है और फिर उसकी फसल कटने वाली हो, 1-2 दिन रह गए हों और अचानक बारिश आकर उस फसल को बर्बाद कर दे, तो उसकी तकलीफ का एहसास उस किसान से पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि कितना होता है। ये तमहीद बांध दी है। अब समझिए गज़वे तबूक का मंजर कैसा था। गज़वे तबूक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से, तुम्हें इस गज़वे में जाना है, तुम्हें जंग के लिए निकलना है। लेकिन यह गज़वे को कब हुआ था? सख्त गर्मी में। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्पीड को स्लो कर दिया हूं ताकि आपको समझा सकूं। यह गज़वा कब हुआ था? सख्त गर्मी में। और गर्मी कैसी थी? आसमान से आग बरस रही थी। जमीन पर अगर कोई बगैर जूते के खड़ा हो जाए तो चंद लम्हों में उसके पैरों में फलक पड़ जाया करते थे। इतनी गर्म रेतीली जमीन, इतनी चिलचिलाती हुई धूप, और इस सख्त गर्मी में हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल ने कि गज़वे के लिए निकलो। और गज़वा भी कहां? जिस शहर में तुम रहते हो, जिस बस्ती में तुम रहते हो, इस बस्ती से 1200 किलोमीटर दूर। अब 1200 किलोमीटर का तख़य्युल कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा। 1200 किलोमीटर उस जमाने में, 1200 किलोमीटर का सफर। आज के इस जमाने में नहीं। अभी कल मैं देवघर से बैठूंगा फ्लाइट पर और 1-1.5-2 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली से 2 घंटे में हम बागडोरा पहुंच गए। 1600-1800 किलोमीटर का सफर। यह तसव्वुर मत कीजिएगा। तसव्वुर कीजिएगा खतरनाक जंगल है, 4 व्हीलर नहीं है, गाड़ियां नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, मोटरसाइकिल तक नहीं है, सिर्फ घोड़े हैं या ऊंट या खच्चर। इस पर बैठना है, इस पर बैठना है और बैठकर 1200 किलोमीटर दूर जाना है गज़वे में। और यह हुक्म किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये हुक्म किस वक्त दिया अल्लाह के नबी ने? जब सहाबाए किराम की फसलें, उनके बागात, उनकी खेतियां खजूर के फलों से पककर तैयार हैं और 2 दिन में खजूर कटने वाला है। उन खजूरों को मार्केट में बेचकर ही पूरे साल का खर्चा चलने वाला है, पूरे साल की मईशत
اسی کھجور کے بزنس پر ٹکی ہوئی ہے. آپ نے کہا کھجوروں کے پھلوں کو نہیں کاٹو گے, تمہیں نکلنا ہے آج ہی. سارے صحابہ کو حکم. اب تصور کیجئے گا, اب ذہن میں بیٹھ گیا نا, اب سمجھ سکتے ہو صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. کس نے اپنی کھیتی دیکھی, کس نے اپنا کھجور دیکھا, کس نے غزوہ دیکھا. اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 1200 کلومیٹر جانے کے بعد اس جنگ میں لڑیں گے تو زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور ہمیں کھجوروں کی یہ پکی ہوئی فصل ہمیں تیار بھی ملے گی یا نہیں ملے گی, اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ جنگ میں جا رہے ہیں آر یا پار, یا تو لوگوں کو مار کر, کافروں کو مار کر غازی بن کر لوٹیں گے, یا اپنی گردن کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھائیں گے. دونوں باتیں سوچ کر آدمی یہاں سے جا رہا ہے. اب سوچ سکتے ہیں اس غزوے کا مزاج کیا تھا. اب تصور کیجیے آپ, صحابہ کرام جمع ہیں, ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ نے حکم دے دیا, ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس آج شام تک چندہ کر لو. آج تو 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ڈیٹ لی جاتی ہے, پھر مسجد کے چندے کا انتظام ہوتا ہے, اور پھر بھیک سی مانگی جاتی ہے, دے دو بھائی اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندہ مانگا. آپ نے کہا کہ اس غزوے میں شرکت کرنا ہے, گھوڑے چاہیے, اونٹ چاہیے, کچھ کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے, کیونکہ ایک دن کا سفر تو ہے نہیں. گھوڑے پر بیٹھ کر, کھچروں پر بیٹھ کر 1200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے. راستے میں زیادہ راہ بھی چاہیے, خرچہ بھی چاہیے, سواریوں کے لیے اونٹ بھی چاہیے, میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. ہے کوئی جو تعاون کر سکے, ہے کوئی جو چندہ لا سکے, جاؤ جس کے پاس جو حیثیت ہے وہ لے کر آئے. خود غریبی ہے, کھجور کٹیں گے, فصل کٹے گی, بازار میں بکے گی, تب پورے سال کا خرچہ نکلے گا. کھجور ابھی بکے نہیں ہیں, فصلیں ابھی تیار کھڑی ہیں, ادھر چندے کا بھی اعلان. آئے چتر کوٹھی والوں, آج کتنا سٹیک منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے. ذرا سوچو, یہاں چندے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. آج صحابہ کرام چندہ لانے کے لیے تیار ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنا دیں کہ آج نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں, آج فلاں سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں. حضرت عمر فاروق مسکرانے لگے اعلان سن کر, کہنے لگے مجھے معلوم ہے ابو بکر کے پاس زیادہ مال نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ مال ہے. آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آؤں گا, آج میں اپنے گھر کا آدھا ساسا اٹھا لاؤں گا اور اللہ کے نبی کو دے دوں گا. ابو بکر کے پاس جو ہے اس میں سے وہ تھوڑا بہت لائیں گے. آج اچھا موقع ہے, پوری زندگی میں کبھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پایا, پوری زندگی میں کبھی ابو بکر کو پچھاڑ نہ سکا, نیکیوں میں کبھی شکست نہ دے سکا. آج میں ابو بکر کو شکست دے دوں گا, آج اتنا مال دوں گا, اللہ کے نبی کو اتنا چندہ دوں گا کہ آج نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. آج موقع ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا. فاستبقوا الخیرات کی آیت ان کے ذہن میں تھی, آج نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ. یہ کہہ کر سوچ کر حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو پتا بھی نہیں کہ عمر فاروق کے دل میں یہ چیز ہے, دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. عمر فاروق کو کیا, خود اللہ کے نبی کو, ابو بکر کو کیا, خود اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں ہے کہ عمر کے دل میں کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ کچھ نہ کچھ لا رہے ہیں. کوئی چادر لاتا ہے, کوئی کپڑے لاتا ہے, کوئی ایک گھوڑا دیتا ہے, کوئی ایک اونٹ دیتا ہے, کوئی کچھ دیتا ہے, کوئی کچھ دیتا ہے. ابو بکر صدیق بھی آ چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق بھی پہنچ گئے. عمر فاروق نے دیکھا ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے پہنچ گئے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, چلو پہلے سے کیا مطلب ہے,
مال تو میرا زیادہ ہے. حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا مال وہیں پر رکھ دیا. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کا مال دیکھا, حضرت عمر فاروق کا مال دیکھا. عمر فاروق کا مال زیادہ تھا تو آپ نے عمر فاروق سے پوچھ لیا, اے عمر, اتنا مال تم لائے ہو, اتنا چندہ دے رہے ہو, تو گھر میں تم نے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے. اے اللہ کے رسول, میں اپنے گھر میں گیا, میں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا, میں نے اس کے 2 حصے کر دیے اور ہر چیز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. 2 کمبل تھے, 1 کمبل لایا, 1 کمبل گھر چھوڑ دیا. 2 اونٹ تھے, 1 اونٹ لایا, 1 اونٹ گھر چھوڑ دیا. 2 گھوڑے تھے, 1 گھوڑا لایا, 1 گھوڑا گھر چھوڑ دیا. 2 برتن تھے, 1 برتن لایا, 1 برتن گھر چھوڑ دیا. 2 چادریں تھی, 1 چادر لایا, 1 چادر گھر پہ چھوڑ دیا. اے اللہ کے نبی, جو کچھ بھی گھر کا سامان تھا ان کے میں نے 2 پارٹس کیے, 2 حصے کیے. 1 حصہ میں نے گھر پہ چھوڑ دیا اور 1 حصہ لے کر میں واپس آ گیا. اے اللہ کے نبی, میں نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا, آدھا مال اور آدھا گھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں, بارک اللہ فی مالکم, اللہ تمہارے مال میں برکت دے, اللہ تمہارے مال میں برکت دے, تم جو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اللہ برکت دے. حضرت عمر فاروق نے کہا آمین. اب آپ نے سوال کر لیا, اے ابو بکر, تم یہ لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ تمہارے پاس جو سامان ہے تم لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق کا جواب سن کر عمر فاروق رو پڑے. ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ کہا یہ ہے. تو فرمایا یہ تو لائے ہو, گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے, اے اللہ کے نبی, میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا, میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لے آیا. میرے گھر کی پوری پونجی یہی ہے, میرے گھر کا پورا اثاثہ یہی ہے, میرے گھر کا پورا خزانہ یہی ہے. آپ نے اب سوال کیا, اے ابو بکر, اگر پورے گھر کا اثاثہ اور پونجی یہی ہے تو گھر میں تم نے کیا چھوڑا؟ بھائی تم تو جنگ میں جاؤ گے, ہمارے ساتھ غزوے میں جاؤ گے, تو گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں, اپنے گھر میں سوائے اللہ کے نام کے میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے. اے اللہ کے رسول, دینے والی ذات اللہ کی ہے, میں نہیں جانتا کہ میری بیوی کل کیا کھائے گی, میں نہیں جانتا میرے بچے کل کیا کھائیں گے, مجھے نہیں معلوم. آپ نے حکم دیا لے آؤ, میں لے آیا. میں گھر میں صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر چلا آیا, گھر کا سارا سامان لے آیا. عمر فاروق نے جب یہ منظر دیکھا, میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا اور آدھا چھوڑ دیا گھر میں, حالانکہ میرا آدھا مال بھی ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ ہے, لیکن میں آدھا تو چھوڑا ہوں گھر پہ. لیکن ابو بکر کی نیکی کا کیا کہنا, ابو بکر کے جذبے کا کیا کہنا, ابو بکر کی قربانی کا کیا کہنا, ابو بکر کی اس نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کا کیا کہنا کہ وہ اپنے گھر سے سب لے آئے. اور جب نبی نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو ابو بکر کا جواب یہ تھا کہ صرف اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا. ادھر عمر فاروق چیخ پڑے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا, میں ابو بکر سے نیک کاموں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے دل میں آ جایا کہ آج اس نیک کام میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن آج اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے کہ میں نیک کام میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تو جزائے خیر دے ابو بکر کو. ابو بکر نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے زیادہ نیک کام میں کوئی آگے بڑھنے والا نہیں.
اس پوزیشن میں غزوے کے لیے نکلتے ہیں. اب غزوے میں کون جیتا کون ہارا کون چھوٹا اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے، وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے. بس بتانا مجھے صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، چاہ بھی رہے تھے، اور یہ کوئی برا کام نہیں تھا کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تو خود قرآن دے رہا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی مارو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ تو خود قرآن نے کہا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق نے اعتراف کر لیا کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہی وہ غزوہ ہے، اور اس واقعے کو آپ نے سنا ہوگا جو ہم سنانے جا رہے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سنا چکا ہوں یا نہیں، مقصد یہ ہے کہ جس واقعے کو اور جس موضوع کو میں بول رہا ہوں اس موضوع سے یہ واقعہ ٹچ ہے. میرے بھائیوں، اسی غزوے کے اندر حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے. حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے تھے. جب اللہ کے نبی نے چندہ مانگا تو 100 اونٹ دیے تھے. ان 100 اونٹوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا، لوگو عثمان کو دیکھو، انہوں نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دیے ہیں، کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 اونٹ اور دے دے؟ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے. کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ؟ عثمان کو نہیں، عثمان تو دے چکے 100 اونٹ. عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ ابھی آپ نے اتنا ہی کہا، پھر عثمان غنی اٹھ گئے. نیک کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ دیکھیے آپ، موقع ہی نہیں دیا دوسرے کو اٹھنے کا. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے، جھٹ سے عثمان اٹھ گئے. اے اللہ کے رسول، اگر 100 اونٹوں کی اور ضرورت ہے تو میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا، لوگو عثمان غنی نے 200 دے دیے، اب میں عثمان کے علاوہ تم سے بول رہا ہوں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے سکے؟ ہم کو اس غزوے میں اونٹوں کی سخت ضرورت ہے. ابھی آپ خاموشی ہوئے تھے، کسی کو موقع ہی نہیں دیا عثمان غنی نے کہ پھر اٹھ گئے. اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اور ضرورت ہے 100 اونٹوں کی تو میں 100 اور دے رہا ہوں. یہاں تو منانا پڑتا ہے، ارے بھائی دے دو، ارے 500 اور دے دو. عجیب سا لگتا ہے نا، ایک آدمی 1000 دے رہا ہے، پھر اسے کہا ہے 500، اور وہ دیتا ہے. اور کبھی کبھی تو بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں کہ میں اتنا دوں تو اور مجھے منا کے اٹھایا جائے تو پھر میں اور بڑھاؤں. کچھ لوگوں کے دل میں بھی یہ ہوتا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایسی کنڈیشنیں آتی ہیں دلوں میں. حضرت عثمان نے 100 اور دے دیے، 300. اللہ کے نبی نے کہا عثمان اللہ تمہیں جزائے خیر دے. لوگوں عثمان 300 دے چکے ہیں، اب میں عثمان کے علاوہ کسی اور سے بولتا ہوں، کوئی اور ہے جو 100 اور دے دے؟ پھر عثمان اٹھے، میں 100 اور دے رہا ہوں. 5ویں بار آپ نے کہا، پھر عثمان اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. 6ٹھی بار کہا عثمان کے علاوہ، پھر عثمان اٹھے اور 100 اونٹ دے رہا ہوں. اور 7ویں بار کہا، اے عثمان بس کرو، اب میں تم سے نہیں، اب تمہیں دینے کی ضرورت نہیں، میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے؟ پھر 7ویں بار بھی عثمان غنی اٹھے، اے اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ سمجھ گئے میں مانگتا رہوں گا دوسروں سے، عثمان ہی اٹھتے رہیں گے. بیکار ہے میرا کہنا، عثمان 700 دے چکے ہیں، اب مزید نہیں لے سکتا ان سے. میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو بھی خیال تھا نہیں اب بار بار اور مزید مانگوں گا تو یہی اٹھیں گے، عثمان کے علاوہ کوئی اور اٹھ ہی نہیں رہا ہے. اور یہ نیک کام کی سنتے تو اتنی جلدی کرتے کہ دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے. 700 اونٹ مل گئے. آپ نے کہا بس اب میں بولوں گا ہی نہیں، اب آپ خاموش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا، آئینا عثمان، عثمان کہاں ہے؟
حضرت عثمان نے کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں بتائیے۔ فرمایا عثمان آج تم نے 700 اونٹ دے کر اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام، اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ ابھی اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیج کر تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ آئے عثمان، اللہ نے کہا ہے عثمان سے کہہ دو کہ عثمان تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، تمہیں کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے۔ عثمان تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ما عمل بعد اليوم قط، اللہ نے کہا ہے کہ میرے عثمان سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ ایک بھی نیک کام نہ کرے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، ایک بھی نماز نہ پڑھے، ایک بھی اچھا کام نہ کرے، پھر بھی ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے، پھر بھی میرا رب اسے جنت دے کر رہے گا۔ ما عمل بعد اليوم قط ما ضر عثمان، اگر کوئی بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اس کو کسی چیز کا نقصان نہیں، اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا۔ نیک کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ بھول جائیے آج میں نہیں کہوں گا نماز پڑھو، آج میں نہیں کہوں گا روزہ رکھو، آج میں نہیں کہوں گا کہ اپنی مسجد کو بنانے کے لیے چندہ دو۔ قرآن کی آیت ہی آج میں نے ایسی پڑھی ہے کہ آپ سن کر خود سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، تم اپنے رب کی مغفرت چاہتے ہو اور جنت چاہتے ہو تو اس جنت کے کاموں کو کرنے میں اور مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، جلدی۔ اب آپ کو کتنی جلدی کرنا ہے یہ آپ سوچئے، کتنی جلدی اللہ کے اس گھر کو بنا کر تعمیر کر کے پورا کرنا ہے یہ آپ سوچئے، کیونکہ ہم نے آیت ہی آج ایسی پڑھی ہے جو چتر کوٹھی اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑتی رہے گی کہ ہمیں کتنا جلدی کرنا ہے اور اس میں کتنی عجلت سے کام لینا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے اس نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے اس کام کو کرنے میں آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں یہ آپ کو سوچنا ہے، ہم تو صرف سنا کے چلے جائیں گے، عمل ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا ہے۔ اس لیے یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، جتنا آپ کے لیے اتنا ہمارے لیے بھی ہے، جتنا آپ اس آیت کے حکم کے مستاق ہیں اتنا ہم بھی ہیں۔ میرے بھائیوں اس بلکہ علماء کچھ زیادہ ہی ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ تمام چیزوں کو سوچنا پڑے گا اور اس نیک کام کو کرنے میں ہمیں عجلت سے کام لینا ہوگا۔ اب بھی بہت سے لوگ کیا کہیں گے، لو صاحب مولانا کہہ رہے جلدی کرو، اب کچھ جاہل لوگ آپ کا دماغ خراب کریں گے، جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے، زیادہ جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہڑبڑاؤ نہیں، جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیث لائے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تیرے باپ کا حکم ہے کیا جلدی کا حکم؟ نمازیں جلدی پڑھنے کا حکم ہے، افضل ٹائم پہ پڑھنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جلدی ہم پڑھ رہے ہیں تو شیطان کا کام کر رہے ہیں۔ باپ نے حکم دیا فوراً عمل کرو، جلدی کرو، تو کیا مطلب ہے ہم اس کام میں جلدی کریں گے تو کیا یہ شیطان کا کام ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے آتے اپنی خرافاتی کھوپڑی سے کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہے۔ میرے بھائیوں جس دولت کو ہم کما رہے ہیں، دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، دولت ہوگی تو نیک کاموں میں خرچ کرو گے۔ آپ کے پاس دولت ہی نہیں تو مسجد کیسے بناؤ گے؟ آپ کے پاس دولت ہی نہیں تو مدرسہ کیسے چلاؤ گے؟ آپ کے پاس دولت ہی نہیں ہے تو بچوں کو کیسے ان کو کیا کھلاؤ گے اور کیا پلاؤ گے؟ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، قرآن تو خود کہتا ہے کہ تم نکلو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، نماز جمعہ پڑھ لو، نکلو
اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. خود اللہ نے حکم دیا کہ رزق تلاش کرو. میرے بھائیوں، پیسے کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز طریقے پہ خرچ کرنا یہ غلط ہے. اور پیسہ جس کو ہم انبار بنا کر اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں، یہ سکون نہیں دیتا ہے. یاد رکھیے، پیسہ سکون نہیں پہنچاتا ہے. اگر پیسے سے سکون ملتا ہوتا، پیسے سے سکون ملتا ہوتا تو مجھے بتاؤ کہ کتنی اولادیں ایسی ہیں جو آج امریکہ میں کام کر رہی ہیں، سعودی میں کام کر رہی ہیں، کویت میں کام کر رہی ہیں، بحرین میں کام کر رہی ہیں، دبئی میں کام کر رہی ہیں. کئی سال ہو جاتے ہیں ان کو کام کرتے ہوئے، پیسہ کماتے ہوئے، اور ان کا پورا باپ اپنے گھر پہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے. حالانکہ اسی باپ کے لیے اپنی بیوی اور بچوں کے خاطر وہ پیسہ کمانے کے لیے گیا ہے، ذریعہ معاش کے لیے گیا ہے. لیکن بوڑھا باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے تو 2 روپے نہیں کما، تو 50 پیسے ہی کما، لیکن میری آنکھوں کے سامنے رہ کر کما. میرے بیٹے تم اپنے بیوی بچوں کو 2 روٹی مت کھلاؤ، آدھی روٹی کھلاؤ، لیکن ان کے ساتھ رہ کر. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی شکلیں نہیں دیکھی، اور کتنی اولادیں ایسی ہیں جو پیسہ کمانے میں انڈیا چھوڑ کر विदेशों میں کام کر رہے ہیں. پیسہ تو انہوں نے کما لیا، لیکن کتنی اولادیں ایسی ہیں جنہوں نے 4 اور 6 سال سے اپنے بوڑھے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی ہے. الگ بات ہے کہ آج کے اس دور میں موبائل کا زمانہ ہے، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اپنے بوڑھے باپ کو اپنے سینے سے نہ لگا سکیں، آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی پیشانی نہ چوم سکیں، آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر آپ کمرے میں بٹھا نہ سکیں، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمہ نہ کھا سکیں. پیسہ تو کمایا، لیکن اس دولت نے آپ کو سکون نہیں دیا. اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں میرے بھائیوں کہ جن کی اولادیں پیسہ کما رہی ہیں، جن کی اولادیں پیسہ کما رہی ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے. ان کو ان کے بیٹوں نے کاندھا تک نہیں دیا، ان کی جنازے کی نماز میں بھی شرکت نہیں کی. وہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے 2 لب مٹی بھر کے بھی نہیں دے سکے، 2 لب مٹی بھی نہیں ڈال سکے. میرے بھائیوں، کتنا بد نصیب ہے وہ باپ جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس کی اولاد پیسہ کما رہی ہے سکون کے لیے، لیکن اس کو اپنے ماں باپ کا جنازہ دیکھنے کو نہیں ملا، اپنے ماں باپ کی آخری شکل دیکھنے کو نہیں ملی، اپنے ماں باپ کا آخری وقت دعا لینے کا وقت اس کو موقع بھی نہیں ملا. میرے بھائیوں، اپنے باپ کی قبر پر جا کر مٹی دینے کا موقع بھی نہیں ملا. میرے بھائیوں، یہ پیسہ سکون نہیں دیتا ہے، یہ آپ کا وہم ہے. میں آپ کو بتاؤں، پیسہ سکون نہیں دیتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ تم مٹن نہیں کھا سکتے ہو، چکن نہیں کھا سکتے ہو. وہ مٹن کا 1 کلو گوشت تو چھوڑو، پورا بکرا لا کر ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن خود نہیں کھا سکتا. اور دیکھیے، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں لکھنؤ کے اندر، بہت پیسے والے ہیں اور پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ڈیلر ہیں وہ پراپرٹی اور زمین و جائیداد کا. کئی مرتبہ انہوں نے مجھے لکھنؤ میں بیچاروں نے اپنے یہاں بلایا اور دعوت دی. کئی مرتبہ وہ ہمیں لکھنؤ کی اچھی ہوٹلوں میں لے گئے کھانا کھانے کے لیے، لیکن خود بیچارے گرین سلاد کھا رہے ہیں، نہ چکن کھا رہے ہیں نہ مٹن کھا رہے ہیں. سعودی کی مندی تک کھلا رہے ہیں وہ ہمیں، لیکن بیچارے خود نہیں کھا رہے ہیں. کھیرا کھا رہے ہیں، گاجر کھا رہے ہیں، ککڑی کھا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا لیجئے، کہاں ہے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو کھانا اب ہمارے نصیب سے چھین لیا ہے. ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے. 4500 روپے کا بل بیٹھا تھا کھانا کھلاتے وقت،
ہم چند لوگوں کو 4,500 روپے کا، لیکن نتیجہ آپ تعجب کریں گے کہ اس شخص نے نہ چکن کی کوئی بوٹی کھائی نہ مٹن کی کوئی بوٹی کھائی۔ کہیے ایسی دولت کس کام کی جو انسان کو سکون نہیں دے رہی؟ فریج خرید سکتا ہے لیکن فریج کا پانی نہیں پی سکتا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا گرم پانی پیو، تھرمس اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، پانی گرم کر رہے ہیں اور اس میں گرم کر کے پانی پی رہے ہیں۔ فریج خریدنے کی طاقت ہے لیکن فریج کا ٹھنڈا پانی پینا منع ہے۔ 800,000 روپے کلو کی مچھلی خریدنے کے لیے تیار، لیکن مچھلی منع، کھا نہیں سکتے۔ ایک سے ایک قیمتی مٹھائی خریدنے کے لیے تیار، دولت ہے ان کے پاس، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ مٹھائی نہیں کھا سکتے ہو، تمہاری شوگر 500 کے پاس۔ دنیا میں دولت سکون نہیں دیتی ہے، دنیا میں پیسہ سکون نہیں دیتا ہے۔ اگر دنیا میں پیسہ سکون ملتا، پیسہ سکون دیتا تو میرے بھائیوں دنیا میں کوئی آدمی بے سکون نہیں رہتا۔ دنیا میں کوئی آدمی جو پیسے کے لیے دوڑتا اور بھاگتا ہے، میرے بھائیوں جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو لیور میں کینسر ہو گیا ہے تو وہی پیسہ پھر وہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ میرے بیٹے کو برین ہیمریج ہو گیا ہے تو پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، بائی پاس سرجری ہوگی، تو وہی پیسہ جس کو کمانے کے لیے ادھر ادھر چکر کھاتا تھا، لوگوں کے تانے اور گالیاں بھی سنتا تھا، محنت و مشقت بھی کرتا تھا، وہی پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ دولت سکون نہیں دے سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگوں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، تمہارے دلوں کو سکون آئے گا۔ نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نیک کام کو کرنے میں جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت چاہنے میں جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس کا رقبہ، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، سب سے کم زمین کا ٹکڑا، یعنی دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا، دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں کوئی تو ایسا ہوگا لیکن اس کو جنت مل جائے۔ سب سے کم نیکیاں کی ہوں اور اس کو جنت مل جائے، دنیا میں ایسا ضرور کوئی ہوگا۔ تو دنیا میں جب سب سے کم نیکیاں کی ہیں اور جنت اس کو مل گئی تو سب سے کم جگہ بھی اس کو ملے گی جنت میں۔ چلو جنت تو پا گیا لیکن سب سے کم جگہ ملے گی۔ جانتے ہو جنت میں سب سے کم جگہ جس شخص کو ملے گی وہ جگہ بھی کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر جنتی کو جو سب سے کم جگہ ملے گی وہ بھی اتنی ہوگی کہ وہ اپنی اس گھر کے اس کونے پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے اور 100 سال تک وہ گھوڑا دوڑتا رہے، چلتا رہے۔ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا وہ جنتی کی سب سے کم جگہ ہوگی، یعنی جس کو سب سے کم جگہ ملے گی اس کو اتنی جگہ ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں کہ سب سے کم نیک عمل کرنے والے جنتی کا انعام ہے، اس کو جنت میں اتنی جگہ ملے گی، تو جن سے زیادہ نیکیاں کی ہوگی اور نیکیوں کے کاموں میں دوسرے سے آگے بڑھا ہوگا، میرے بھائیوں اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کو کتنا انعام ملے گا، اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی۔ عرضها السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے برابر ہے اس کا طول و عرض، اس کی لمبائی و چوڑائی۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا
किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ते हैं हमें मालूम है, अल्लाह के नबी गरीबों की कितनी मदद करते हैं हमें मालूम है, अल्लाह के नबी का क्या सुलूक है यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ और पड़ोसियों के साथ हमें मालूम है, बाहर के क्या काम है वो हम जानते हैं, लेकिन नबी के घर के मामलात हमें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी घर में क्या करते हैं। वो सहाबी इसलिए पूछना चाहते हैं कि हजरत आयशा घर का कोई काम बता दें जो हम लोग ना करते हो तो हम भी वो काम करने लग जाएं। देखिए नेक काम कैसे पता लगाना चाहते हैं वो सहाबी। कहा, अम्मी आयशा मुझे बताइए कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह के नबी घर में करते हैं, क्योंकि घर के बारे में हमें नहीं मालूम, बाहर क्या करते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन घर में क्या अमल करते हैं वो हमें नहीं मालूम। हजरत आयशा कहती हैं कि सुनो, घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मेरे सरताज का, मेरे हस्बैंड का रवैया बहुत अलग है। मैं रोटी बनाने के लिए जब जाती हूँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे रोटी बना दो, खाना बना दो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे काम है घर में, तो अल्लाह के नबी खुद अपने घर में कपड़े अपने हाथ से धुल लिया करते हैं, जूता अपने हाथ से मरम्मत कर लेते हैं, जूता अपने हाथ से सिल लेते हैं, कपड़े अपने हाथ से धुल लेते हैं, रोटी मैं बनाती हूँ तो आटा अपने हाथ से गूंद लेते हैं। मेरे घर के कामों में अल्लाह के नबी बहुत हाथ बटाते हैं, यहाँ तक कि कभी मैं रोटी बना रही होती तो झाड़ू उठाकर घर की सफाई भी अल्लाह के नबी कर देते हैं। आए लोगों, ये घर का हाल है, मेरे नबी की घर का हाल ये है, मेरे नबी मेरे घर में मेरे कामों में मदद करते हैं। अब सुनिए घर का हाल एक और बताती हैं कि लोगों, इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत, ये तो घर के काम हुए दुनियावी काम, लेकिन इबादत का जहां तक ताल्लुक है तो सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम दोनों पास पास होते, मैं बैठी रहती, मैं अल्लाह के नबी के सर को अपनी गोद में रख लेती, अल्लाह के नबी के सर को दबा रही होती, अल्लाह के नबी हमसे हंसी और मजाक कर रहे होते, मियाँ बीवी हैं हमसे लुत्फ अंदोज होते, बोसो किनार कर रहे होते, मुझे अपनी आगोश में लेते, मुझे चूम रहे होते, मुझे बोसा दे रहे होते, हंसी और मजाक कर रहे होते, हम लोग अभी हंसी और मजाक में होते, अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से हंसी और मजाक और दिल लगी कर रहे होते कि इतने में हजरत बिलाल की आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत बिलाल के अजान की आवाज अल्लाह के रसूल के कान में जाती, अल्लाह का नाम सुनते फौरन मुझे धक्का दे देते, फौरन मेरी गोद से उड़ जाते, मैं पकड़ने की कोशिश करती, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाने दीजिए। अल्लाह के नबी अजान के खत्म हो जाने का भी इंतजार नहीं करते, फौरन मुझे धक्का देते, मुझसे अलग हो जाते, मैं देखती फौरन कुएं की तरफ पड़ते, पानी खींचते, वुजू बनाते और नफिल पढ़ने लगते, सुन्नत पढ़ने लगते, तहियतुल वुजू पढ़ने लगते और फिर हुजरे से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते। जब वो मुझे अलग करते, मुझे धक्का देते, उस वक्त से लेकर नमाज हो जाने तक वो मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते, मेरी तरफ नजर ही नहीं डालते। काबे के रब की कसम, ऐसा लगता जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे नाराज है, ऐसा लगता जैसे
مہینے ہو گئے ہم سے بات نہیں کی ہے، یعنی پیار کر رہے ہوتے، محبت کر رہے ہوتے، بوس و کنار کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، میرا حق مجھے دیتے، لیکن اللہ اکبر کی آواز سنتے، اذان کی آواز آتی مجھے چھوڑ دیتے، فراموش کر دیتے، اور ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں. یعنی پھر نیک کام کرنے میں، عبادت کے لیے اتنی جلدی کرتے کہ پھر مجھے بھول جاتے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی بڑھو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سیکھ لینی چاہیے، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو پتہ لگانا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اپنی بیوی کو حق تو دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو ٹائم تو دے رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں نے گھر میں وقت تو گزار رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز آئی تو فوراً چھوڑ دیا اپنی بیوی بچوں کو گھر کو اور مسجد کی طرف نکل گئے. آپ اندازہ لگائیں گے اس کو کہتے ہیں نیک عمل میں جلدی کرنا. اس جلدی کرنے کو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے. یہ تھا نیک عمل میں جلدی کرنا. غزوہ احد سنا ہے نا، احد کی لڑائی. غزوہ احد میں کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی. جنگ چل رہی تھی، خونریز معرکہ ہو رہا تھا. مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام کو شکست بھی ہوئی، 70 صحابہ شہید بھی کر دیے گئے. ایک موقع ایسا بھی آیا، اسی غزوے کے اندر ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے. آؤ میں تمہیں اس دیہاتی کا منظر بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں اس اعرابی کا منظر سناتا ہوں. غزوہ احد کے اندر وہ اعرابی آیا، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک گچھا تھا، اس میں کچی کھجوریں تھی، پکی کھجوریں تھی. وہ کھجور کھاتا جا رہا تھا اور اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں بھی اسلام لایا ہوں لیکن دیہاتی ہوں، اعرابی ہوں، زیادہ دن آپ کی صحبت میں نہیں رہا، اس لیے اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. کھجور کھاتا جا رہا اور بات کرتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا غزوہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہا ہے. فرمایا اس غزوے میں کیا ہے؟ فرمایا تلوار لے کر لڑنا پڑتا ہے، اگر تم نے کافر کو مار دیا تو غازی کہلاؤ گے، زندہ بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے. کہا اگر اس نے مجھے مار دیا، فرمایا تو تم شہید کہلاؤ گے. کہا اگر شہید ہو جاؤں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت. جنت جانتا تھا، جنت کے بارے میں سن رکھا تھا. کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر میں اس غزوے میں شریک ہو گیا، تلوار چلانے لگا، اگر میں زندہ بچ گیا تو غازی کہلاؤں گا. فرمایا ہاں، اور اگر لڑتے لڑتے میں مارا جاؤں تو شہید ہو جاؤں گا. فرمایا ہاں، شہید ہو جانے کے بعد ہم کو جنت فوراً مل جائے گی. فرمایا ہاں. اس نے کہا جب جنت ہی لینا ہے تو پھر ان کھجوروں کو کھانے میں اپنا ٹائم کیوں لگاؤں، ان کھجوروں کو کھانے میں اپنا وقت کیوں برباد کروں. اس نے کھجوروں کا پورا گچھا ہی پھینک دیا، کھجور زمین پر ڈال دیے، تلوار میان سے نکالی اور میدان جنگ میں کود گیا. اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے اس نے کئی کافروں کو مارا، لیکن ایک کافر کی تلوار اس کی گردن پر بھی چل گئی اور یہ بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. میرے بھائیوں میدان جنگ میں یہ شہید تو ہو گیا، لیکن توجہ کیجئے، غور کیجئے گا اس نے کیا کہا. اے اللہ کے نبی شہید ہو جاؤں گا تو کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جنت. تو اس نے کیا کہا؟ جنت ہی ملنا ہے شہادت کے بعد تو کھجور کھانے میں اپنا وقت برباد کیوں کروں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس کو پانے کے لیے جلدی کرو. تو کیوں نہ میں یہ انگور پھینک دوں،
اس کو کھاؤں گا تو وقت لگے گا، ٹائم لگے گا۔ اس نے پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھایا اور اس نے کھجوروں کا گچھا ہی پھینک دیا اور نکل گیا میدان جنگ میں، لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، حصول جنت کے لیے اس نے اتنی جلدی کی کہ پیٹ بھر کے کھجور بھی نہیں کھائے، کھجور پھینک دیے۔ اب قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، دوڑو۔ یہ کیسے لوگ تھے جو حصول جنت کے لیے اتنی جلدی کیا کرتے تھے؟ یہ کون سی قوم تھی اور کون سے لوگ تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، 3:45 بج چکے ہیں۔ کل تو 3:40 تک میں بولا تھا، آج میں نے 3:45 تک آپ کا خطاب کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے اور نیک اعمال میں جلدی کرتے کرتے ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ خطاب آپ کی مسجد کے لیے بھی کام آئے گا اور لوگ اس مسجد کو بنانے میں بھی میرے بھائیوں جلدی کریں گے اور تعمیر مسجد کا پورا خیال رکھیں گے۔ میں تھوڑا ڈپریشن میں ہوں بہت زیادہ، اور اس لیے میں بہت زیادہ ٹائم اور آپ کا نہیں لینا چاہتا۔